مولانا فضل الرحمان صاحب ایک طرف اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے، اپنے کارکنوں کو جمع کر کے اسرائیل مرد آباد کانفرنس منعقد کر رہے، تو دوسری طرف یہی مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اسرائیلی مصنوعات کو استعمال کر رہے۔ جی جناب، اس وقت سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ جس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک دو دن قبل مولانا فضل الرحمان صاحب نے شاہد خان افریدی سے ملاقات کی، جو کہ مشہور کرکٹر ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر چاہے مذہبی حوالے سے دیکھا جائے یا سیاسی حوالے سے دیکھا جائے بہت زیادہ تنگ نظری ہے۔ ہم کسی کی جائز ملاقات کو بھی جو ہے اس میں بھی ہم باتیں کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ یقینی طور پر ہر ایک کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ملاقات کر سکتے، مذہب نے بھی اجازت دی ہے اور ہمارے ملک پاکستان کے قوانین نے بھی ہمیں اجازت دی ہے۔ ویسے بھی ایک انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے بھی ہم کسی سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں، جائز ملاقات۔ اس کے اوپر باتیں کرنا، تنقید کرنا، یہ ذہنی دیوالیہ پن کی نشانی ہے۔ جو لوگ بھی تنقید کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم چاہے مذہبی حریف ہو چاہے سیاسی حریف ہو، ہم ان کے جو اچائی ہوتی ہے نا، ہم اس کو بھی برائی سے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو یقینی طور پر ایک ذہنی غلام، ایک پست قوم کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ جو قومیں ترقی یافتہ قومیں، جو قومیں مخلص قومیں ہوتی ہے، جو قومیں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر واقعی میں ترقی یافتہ اور اس ملک اور قوم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو دشمن بھی ہوگا نا، وہ اگر دشمن اچائی کرتا ہے تو اس اچائی کی بھی تعریف کرتا ہے۔ یہ مہذب قوم کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ بہرحال ہماری قوم چونکہ غیر مہذب قوم ہے، من حیث قوم میں بات کر رہا ہوں، جس کے جو اثرات ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہو، عام معاملات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ بہرحال چونکہ یہ جو تصویر ہے جس کو شیئر کرنے والا بھی ایک مذہبی جماعت اشاعت توحید و سنت، یہ ایک مذہبی جماعت ہے جو کہ قرآن و سنت اور توحید کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں۔ نام تو قرآن و سنت کے استعمال کرتے ہیں، توحید جیسے پاک نام کو، پاک عقیدے کو استعمال کیا جاتا ہے اور پیج کا نام یہی دیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ یقینی طور پر یہ سوال بنتا ہے کہ قرآن نے تو جس قرآن کے نام کو آپ استعمال کر رہے ہو اپنے مقصد کے لیے، جس توحید جو اللہ حضرت کی وحدانیت ہے، جس کے نام کو آپ استعمال کر رہے ہو، جس سنت کے نام کو آپ استعمال کر رہے ہو، تو ان کی تعلیمات کیا ہے؟ کیا یہی تعلیمات؟ قرآن کی تعلیمات تو یہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو پہلے خوب تحقیق کرو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بغیر تحقیق کے آپ نے کوئی چیز شیئر نہیں کرنی ہے۔ اور یقینی طور پر دوسری ویڈیو میں میں نے دیکھا کہ آپ دیکھ سکتے ہو، اس ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر کوئی جو ہے وہ جو بوتل ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ جو اقوافینا پانی کا جو بوتل ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس کو استعمال کیا ہے، بالفرض اگر مان بھی لیا جائے، اگر استعمال کیا بھی ہے، جو کہ کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں، لیکن بالفرض اگر مان لی جائے تو یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہیں رکھا، یہ تو شاہد خان افریدی نے رکھا ہوگا، بالفرض اگر مان لیا جائے، جس کے ہاں وہ مہمان بن کر کے، تو ایک میزبان نے یہ چیز رکھی، اور آپ اعتراض کس کے اوپر کر رہے ہو؟ مہمان کے اوپر کر رہے ہو، جو کہ یقینی طور پر آپ کے اعتراض سمجھ میں نہ آنے والا اعتراض ہے۔ دوسری طرف شاہد خان افریدی کے اوپر اگر آپ اعتراض کریں تو وہ تو مولانا فضل الرحمان کے نہ وہ کارکن ہے، نہ اس کی سیاسی جماعت کا حصہ ہے، بلکہ وہ کرکٹر ہے اور ان کے ایک الگ فیلڈ ہے۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان کا کوئی کارکن یہ عمل کرتا، مولانا فضل الرحمان کو بلاتا اور ان کے سامنے بالفرض اگر اقوافینا کی بوتل رکھتا، تو پھر آپ کا جو اعتراض ہے وہ بنتا تھا۔ لیکن ایک غیر آدمی کے گھر پر اگر گیا ہے اور پھر آپ نے ایک فیک تصویر بنا کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دی ہے، نام اشاعت توحید و سنت، قرآن کے نام استعمال کر کے، قرآن و سنت کا نام استعمال کر کے آپ نے پیج بنایا ہے، اور اس پیج کے ذریعے سے آپ فیک تصویریں اپلوڈ کر کے
دوسرے کی بدنامی کرتے ہو، تہمت لگاتے ہو جو صریح قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو یقینی طور پر کم سے کم اشاعت التوحید و سنت کے جو نام آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے، یا آپ لوگ جو پیجز آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں جن پر آپ نے یہ نام لکھا ہوا ہے، کم از کم اس قرآن و سنت اور توحید کے نام کو تو ہٹا دیجیے. اس کے بعد کوئی اور نام لکھ کر کے آپ کسی کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا کرنا چاہے ہو تو آپ کر سکتے ہو، لیکن کم سے کم یہ پاکیزہ نام جو آپ لوگ اپنے پیجز پر لگاتے ہو اور اس کی آڑ میں، قرآن و سنت کی آڑ میں اگر آپ جھوٹ، بہتان اور دغابازی اور اس کے علاوہ جھوٹا پروپیگنڈا کرو گے تو یقینی طور پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کی توہین، یہ سنت کی توہین ہے، یہ اللہ اور اللہ کی رسول کی توہین ہے. بہرحال اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.